السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک سوال جو کہ ایگنوسٹک نے کیا ہے، جو کہ ایکس سناتنی ہے۔ پہلے وہ ہندو رہ چکا ہے لیکن ابھی ایگنوسٹک ہے، اس نے ہندو مذہب چھوڑ دیا ہے اس کی کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا سوال ہے، سب سے پہلے تو اس نے یہ بتایا ہے ہم کو کہ اس کا موسٹ جو انکلائنیشن ہے وہ دین اسلام کی طرف ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہے قرآن مجید میں، وہ اس کو بہت زیادہ نیچر کی طرف اور اس کو اپنی طرف اپیل کرتے ہیں۔ وہ دین اسلام اس کو اپیل کرتا ہے اپنی طرف۔ تو لیکن اس کا کچھ اعتراضات ہیں، جو اشکالات ہیں، اس کو کنفیوژنس ہیں، تو اس کے اوپر اس نے سوال کیا ہے کہ کچھ حدیث میں اس کی کنفیوژن ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ایسا اعتراض بتاؤ جو سب سے مضبوط اعتراض آپ کا دین اسلام کے اوپر، سب سے مضبوط اعتراض جو آپ کے پاس ہے وہ کرو، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام میں مسلم اور نان مسلم کی ڈسکرمنیشن بہت ہے۔ اس بیس پہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ریفرنس دیا ہے ہمیں بخاری کا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 392 کا۔ یہ حدیث ہے کہ بخاری 392، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنگ کروں کافروں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث ہے، اور یہ سب سے مضبوط ان کا اشکال ہے کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں اسلام کے اندر ڈسٹنکشن ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انفال ہے جس کا مفہوم ہے اگر وہ لوگ امن کی طرف جھکاؤ کریں تو تم بھی ان کو امن دو، اور اگر نہیں تو ان سے جنگ کرو۔ اسی طرح ایک اور سورہ توبہ کی آیت ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے امن میں داخل ہونا چاہے تو اس کو داخل ہونے دو، اگر نہیں تو اس کے خلاف جنگ کرو۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا کانسیپٹ ہے کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں قرآن میں بیان کرتا ہے اور اس کی جو تشریح ہے یا اس کی ڈیٹیل ہے وہ حدیث میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ تو یہ جو دو میں نے آیات مینشن کی ہیں، یہ میں ڈسپلے پہ بھی لگا دوں گا۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ جنگ ہوتی ہے یا کسی علاقے میں نان مسلم لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ اسلامی جو فورسز ہیں وہ جاتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کو وہ دعوت دیں گی اسلام کی کہ اسلام آپ لوگ قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ تو آپ ویل اینڈ گڈ۔ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ جزیہ لے کر اسلام کے اندر، ہمارے اسلامک حکومت کے اندر رہ کر ہمیں جزیہ دو اور آپ کو امن دیا جائے گا ہر لحاظ سے۔ پہلی کنڈیشن میں بھی آپ کو امن دیا جائے گا کہ آپ اسلام قبول کر لو، آپ کے جان مال کا تحفظ کیا جائے گا، اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ سیکنڈلی جزیہ دے دو، اس وقت صورت میں بھی آپ کو جان مال کی اور ہر چیز کی تحفظ اسلام کی گورنمنٹ جو ہے، اسلامی گورنمنٹ، وہ انشور کرے گی۔ پھر تھرڈ یہ بات ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں اس گورنمنٹ کو، تو پھر آپ کو جنگ کے لیے آنا پڑے گا اور پھر آپ کو جنگ کی جائے گی حتیٰ لا تکون فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ 3 آپشنس ہیں۔ اس میں ان کو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی جا رہی کہ مسلمانوں سے ڈسٹنکشن ہے۔ آپ مسلمان ہو جاؤ تو آپ کو قبول کیا جائے گا، آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے پھر بھی آپ کو آزادی ہے اپنے دین کی، اپنے مذہب پہ آپ پریکٹس کریں، ٹوٹلی کوئی اس میں آپ کو نہیں روکے گا، اور آپ اس کو اپنے دین پہ عمل کریں۔ آپ کا مندر، آپ کا مسجد، آپ کا سارا کچھ جو ہے محفوظ رہے گا، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ جب ان سے یہ چیز کہی گئی تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ کافر کی بلڈ اینڈ پراپرٹی آر ناٹ سیکریٹ اینڈ دیر آر نو رائٹس اینڈ اوبلیگیشن فار دیٹ پرسن، اینڈ جو مسلمان ہے اس کی پراپرٹی بھی اور بلڈ بھی سب سیکریٹ ہے۔ ڈسٹنکشن اسٹل جو ہے وہ ڈسٹنکشن کیوں ہے؟ یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور مثال دی، ریفرنس تھی، حدیث کی ریفرنس کی
جو کہ ذوالخلاصہ کا جو ہے حدیث ہے. اچھا، ذوالخلاصہ سے پہلے ایک دوسری حدیث کا ریفرنس دیا انہوں نے. ذوالخلاصہ میں تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی جو ایک اور حدیث ہے وہ مس نہ ہو جائے، وہ میں پہلے بات کر لیتا ہوں. حدیث نمبر 3012 بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر 3012 ہے. اس حدیث میں یہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک کافروں کے علاقے میں دفعہ جنگ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں نے رات کے وقت حملہ کیا ان پہ، اور اس میں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے. اور صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کو ہم لوگ نے حملہ کیا اور اس میں عورتیں بھی بچے. کولیٹرل ڈیمیج جس کو بولتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج وہ ہوتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان انٹینشنلی ہو جائے. کافروں کے جو جنگجو ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے بیچ میں معصوم لوگ بھی مارے جائیں، یا جو عورتیں بچے ہیں وہ مارے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے سننے پر فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے تھے، مطلب وہ بھی ان کافروں میں سے تھے. تو یہ ایشو جو ہے نارمل ملحد بھی بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال بھی ان کی طرف سے آیا کہ عورتیں اور بچے انسان نہیں تھے جو کافروں کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ وہ انہی میں سے تھے، مطلب انہی میں سے، تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اس کا یہ رزلٹ نکالتے ہیں، کنکلوژن نکالتے ہیں یہ لوگ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ انہی میں سے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے مطابق، ملحدوں کے مطابق، کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے بات یہ کہ اگر کوئی کافر، کوئی نان مسلم یا مسلمان اسلامک گورنمنٹ کے اندر، اسلامک جہاں پہ اسلامی قانون ہے، کوئی مارتا ہے تو جو کہ نارمل کنڈیشن میں ہے، تو اس کی دیت واجب ہوگی یا اس کا قصاص ہوگا. جس وجہ سے بھی مارتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، انوسینٹ کا قتل ہوتا ہے، تو اس کی قصاص ہے، اس کی دیت ہے. تو صحابہ نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات پوچھی، کیونکہ یہ بات جو اعتراض کرتے ہیں، یہ دوسری حدیث میں کلیئر کٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کا جو کہ بے گناہ ہے، کافروں کے اندر ہے، غیر حربی جو کہ جنگجو نہیں ہے، یا بچے ہیں جو کفار کے علاقے میں ہیں، ان کا درختوں کا ایون کاٹنا، فصلوں کا تباہ کرنا، اور ان چیزوں کا اسپیسیفکلی منع کیا گیا ہے حدیث میں. وہ حدیث کا ریفرنس بھی میں دے دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ ایون درختوں کا کاٹنا، اور جو جنگجو مارے گئے ہیں کافروں کے، ان کا مسئلہ کرنا مطلب ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس سب کی ممانعت آئی ہے، اور یہ بہت زیادہ وعید آئی ہے اس پہ. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروموٹ کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہو گیا عورتوں بچوں کو مارو. بالکل غلط ہے تشریح ہے اس کی. اس کا صحابہ کا جو کانٹیکسٹ تھا پوچھنے کا، وہ یہ تھا کہ اس پہ دیت آیا فرض ہوگی، واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ عورتیں اور بچے بھی بے گناہ مارے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں، مطلب کفار ہیں، اور غیر کا علاقہ تھا، وہ نان مسلمس کا زمین تھی. تو اگر وہ اس میں مارے گئے ہیں تو ان کی دیت ہم پر نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے، جو کہ ملحد لوگ اس کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسلام میں عورتوں کا بچوں کا قتل جائز ہے جنگ کے دوران. ایک اور مثال بھی دیتا چلوں کہ اگر آج کے دور میں ہم مثال لیتے ہیں کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا، اور ہر سویلین بلڈنگوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو نشانہ بنایا، اور جب بھی اور جان بوجھ کے بنایا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آج اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں زمین کے نیچے تک دیکھ سکتا ہوں، تو اس کو کیا وہ بچے اور عورتیں نظر نہیں آئے جو کہ افغانستان میں اور عراق میں جنگ کے دوران اس نے مارے؟ یا آج اسرائیل کو فلسطین میں عورتیں اور بچے اور وہ ہاسپٹل نظر نہیں آ رہے جس کو وہ نشانہ بنا کے اور نوش کر کے تباہ کر رہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا ہے جو کہ بعد میں اس کو کوئی فائنینشیل ایڈ دیتا ہے اس کے خاندان والوں کو جو وہاں پہ عورتیں اور بچے معصوم مارے گئے، کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی. حالانکہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے حملے کیے اور ہسپتالوں میں اور سول اور بچوں کو اور عورتوں کو مارا، لیکن پھر بھی اس کی کوئی دیت دنیا میں نہیں دیتا.
مطلب کہنے کا یہ کہ کولیٹرل ڈیمیج بول کر آپ اس کو آپ کے اوپر اس کی دیت یا اس کا خون بہا نہیں آتا. تو آج بھی دنیا کا یہی قانون ہے. پھر اس کا ایک اور سوال تھا ذوالخلاصہ کا، جو میں بات کر رہا تھا آپ سے. ذوالخلاصہ کا ایک ٹیمپل تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ 300 لوگ تھے، اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے ذوالخلاصہ میں ٹیمپل جو ہے اس میں جو لوگ ہیں سب کو قتل کر دو. اب اس میں لوگ اس کو یہ اٹھاتے ہیں ایشو کہ بھئی یہ تو مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو ایسے مارتے ہیں، بلا وجہ مارتے ہیں. وہ عبادت کر رہے تھے ٹیمپل کے اندر، اور ان کو مارا گیا، بلا وجہ مارا گیا. تو بات ایسا نہیں ہے. اس کی پوری ڈیٹیل یہ ہے کہ ذوالخلافہ جو ہے ٹیمپل تھا، انہوں نے اس کا دوسرا نام ہے کعبۃ الیمانیہ. آپ ہسٹری میں دیکھیں، اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کا نام ہے کعبۃ الیمانیہ. کعبۃ الیمانیہ مطلب انہوں نے ایک اپنا کعبہ بنا دیا تھا، جہاں پہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے کمپیریٹیولی ایک نئی حکومت آپ سمجھ لیں قائم کر لی تھی، اور اس کا نام وہاں پہ رکھا تھا ٹیمپل کا کعبۃ الیمانیہ. اور آج کی مثال ایسے سمجھی جاتی ہے کہ اگر پاکستان میں ایک علاقے میں کچھ لوگ آ کے پیرلل گورنمنٹ قائم کرنا شروع کر دیں اور اناؤنس کر دیں کہ یہ ایک ہماری اپنی جس کو بولتے ہیں یہاں پہ کسٹڈی ہوگی، یہاں پہ ہماری رٹ ہوگی، اور پاکستان کی گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا جائے، اور جو کہ کئی دفعہ کئی جگہ پہ ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر آرمی اور پولیس اور یہ جا کے وہاں پہ ان کو صفایا کرتی ہے، اور اس کا ان کو مارتی ہے، قتل کرتی ہے یا پکڑتی ہے ان لوگوں کو جو ایسا کلیم کرتے ہیں. تو کسی بھی گورنمنٹ میں ایسا ہو جائے تو اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کو جڑ سے اس کا خاتمہ کیا جائے گا. تو یہ سیم مثال یہاں پہ یہ ایسا ہی تھا کہ خلاصہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور اس کو کعبۃ الیمانیہ کے نام سے اس کو مشہور کیا تھا، اور یہاں ایک رٹ چیلنج کی تھی گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ کی. تو اس کو کھاڑنا ضروری تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکسٹ میں صحابہ کو بولا کہ وہاں جاؤ، اور وہاں جو بھی آپ کے سامنے اس پس منظر میں آتا ہے جو اس کا دعویٰ کرتا ہے اس کو سب کو مار دو، جو کہ ذوالخلاصہ میں لوگوں نے اس وقت یہ اناؤنس کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی لوگوں نے. تو اس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا. اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کسی معصوم وہاں پہ بندے کو نہیں مارا تھا، جو کہ یہ ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں عبادت کر رہے تھے اور معصوم لوگوں کو مارا گیا. ایسا نہیں ہے. وہ ایک پیرلل گورنمنٹ قائم کی گئی تھی وہاں پہ، اس لیے اس کو ختم کیا گیا. اس کی وضاحت آپ سے ایسے ہوگی کہ ایک اور حدیث بتاتا ہوں میں، جس سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگ میں گئے، اور جنگ میں انہوں نے کافر ان کو مارنے لگے جو کہ اس کے بالکل صحابی کے پورا ان کو کنٹرول حاصل ہو گیا اس کے مارنے پہ، اور وہ نہتا ہو گیا. تو اس نے خوف سے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہی سمجھا کہ یہ خوف سے جان سے بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کو قتل کر دیا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غضبناک ہوئے، اور انہوں نے بولا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ نہیں خوف سے پڑھا ہے یا ایمان سے پڑھا ہے. تو اس چیز سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک نان مسلم کا جو نہتا تھا اس کا قتل کتنا غلط کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت غضبناک ہوئے. تو یہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ ذوالخلاصہ میں کیسے پھر اجازت دیتے کہ جو معصوم سے عبادت کر رہے ہیں ان کو قتل کرنے کی، اور جو نہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ یہ ایشو جو ہے ذوالخلاصہ والا وہ ایسا سمپل نہیں تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پہ غصہ کر رہے ہیں کہ غضبناک ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک کافر کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو اس وجہ سے مارا کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا. تو سب سے پہلی بات یہ، اس کے بعد میں ان کو کہوں گا ملحد کو کہ اگر نیت صاف ہے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ کو اسلام کو قبول کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا اسلام پہ قرآن پہ اعتراض ختم ہو چکے ہیں، قرآن میں آپ نے اسٹڈی کر لیا ہے، تو آپ نے مین پورشن اور مین چیز اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس پہ ایمان لے آنا چاہیے. باقی مسئلے مسائل جو ہیں، ایشوز جو ہیں، وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہوتے رہتے ہیں جب انسان کو ڈیٹیل سامنے آتی ہے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی آج کا ٹاپک، تو اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ کوشچن ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں.
اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.